بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و محتشم سامعین و ناظرین، اور اللہ تبارک و تعالی نے وضو اور غسل کی جگہ بعض صورتوں میں تیمم کو فرض قرار دیا ہے، یعنی کہ جب انسان کے پاس پانی میسر نہ ہو یا بہت زیادہ کسی کام میں جلدی ہو تب تیمم کا سہارا لیا جاتا ہے، اور ہمیں بطور مسلمان تیمم کو سیکھنا چاہیے تاکہ جب ضروری اوقات ہوں، بہت زیادہ ضروری ہو، تب ہم تیمم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر سجود بھی ہو سکیں اور بعض دوسری چیزوں کو بھی مکمل کر سکیں۔ تو ناظرین کرام، تیمم جو ہے اس کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہوتا ہے نیت کرنا، کہ میں نیت کرتا ہوں تیمم کرنے کی، جس سے جو ہے نا وہ میں اپنے اعضاء کو پاک کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد جو دوسرا فرض ہے وہ یہ ہے کہ پورے چہرے کا مسح کرنا، یعنی کہ ہم نے ہاتھوں کو پہلے زمین پر ڈالنا ہے اور وہاں سے تھوڑی سی مٹی جو ہے اس کی جو مطلب ہے اس کی جو تری آپ جس کو کہہ لیں مٹی کی، وہ آپ کے ہاتھوں پر لگ جائے گی، اور اس کو پھر آہستہ سے آپ نے جھاڑ لینا ہے، اور جھاڑنے کے بعد آپ نے چہرے کا مسح کرنا ہے۔ اور چہرے کا مسح کرنے کے بعد جو تیسرا فرض ہے وہ ہے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی تیسرا فرض ہے۔ تو یہ 3 فرض ہیں، پہلا نیت کرنا، دوسرا پورے چہرے کا مسح کرنا، اور تیسرا دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا۔ یہ 3 فرض ہیں۔ اور اب ہم چلتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تیمم کب فرض ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، تیمم کے فرض ہونے کی جو چند صورتیں ہیں ان میں سے پہلی یہ ہے کہ آپ جنازہ کھڑا ہوا ہے آپ کے سامنے، اگر آپ وضو کرنے جائیں گے تو نماز جنازہ پڑھ دیا جائے گا، تو اس صورت میں بھی اسی وقت چند سیکنڈ کے اندر آپ تیمم کر کے نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اتنا لیٹ ہو جاتا ہے کسی بھی سستی کی وجہ سے کہ اس دن کی نماز جا رہی ہوتی ہے، تو فقہاء کرام نے اجازت دی ہے کہ اگر وہ وضو کرے گا یا اس پر غسل وغیرہ فرض ہے تو بہت زیادہ دیر ہو جائے گی، نماز کا وقت گزر جائے گا، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت وہ تیمم کر کے نماز کو ادا کر لے اور بعد میں اس نماز کا اعادہ کر لے یا قضا کے طور پر پڑھ لے، اور اللہ کی بارگاہ میں قوی امید ہوگی کہ اللہ کریم اسے ادا نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور تیسری صورت جو ہے تیمم کے فرض ہونے کی یا تیمم کے درست ہونے کی، وہ یہ ہے کہ انسان کسی ایسی جگہ پر پہنچ جائے جہاں پر پانی کئی کلومیٹر تک نہ ہو، بالکل بھی پانی کی کوئی امید نہ ہو، اور وہاں پر وہ کوشش بھی کرے، تلاش بھی کرے، لیکن جب پانی بالکل بھی میسر نہ ہو تو تیمم کر کے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور غسل وغیرہ بھی کر سکتا ہے اور باقی معاملات بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا موضوع تیمم کے بارے میں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں دینی مسائل کو سیکھنے، سکھانے اور ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔